قصہ ایک بت پرست کا۔ حضرت عبدالواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہم اس پاک ذات کی عبادت کرتے ہیں جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا اس نے ایک رسول ہمارے پاس قاصد بھیجا جو بہت کریم اور مہربان تھے۔ اس رسول نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس بت پرست نے کہا کہ وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا انہوں نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو ان کے مالک نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ اور انعام عطا فرمائے۔ اس بت پرست نے کہا اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے رو پڑا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکامات بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو، آقا تو جاگتا ہے اور تم سو جاتے ہو۔ ہمیں اس بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر ابدان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے لیے کچھ معاش کی فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم جمع کیے اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درہم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا ہے جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پوجا کرتا تھا، خدائے پاک کی عبادت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس حال میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ پس وہ اس وقت مجھے کیوں کر ضائع کر دے گا جب میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہے تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی ہیں جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا تو میں وہیں سو گیا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی ہے کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ وہ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ، وہی قبہ اور وہی تخت پر بیٹھی ہوئی لڑکی دیکھی، اور وہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مزدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا
اور دین پر مضبوطی سے جمے رہے، پس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں۔ ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہونے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہم لا مانع لہا آتیت ولا معطی لما منعت، مالک الملک جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور جس کی طرف کرم مہربانی فرمانا چاہتا ہے اسے کوئی ہدایت کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا اور کوئی چیز اسے گمراہ نہیں کر سکتی، اور جس کے مقدر میں ذلت لکھی جا چکی ہو اس کی ذلت کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب عطا فرمائے، اور اسی محبت میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس قیمتی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔